اللہ جل شانہ کا انتہائی فضل ہے، کرم ہے کہ اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو امت میں شامل فرمایا۔ تیسرا انعام یہ فرمایا کہ اللہ نے ہمیں آخری زمانے میں پیدا فرمایا۔ بڑا اللہ کا احسان، آخری زمانے کے اندر اللہ نے پیدا فرمایا۔ ہم میں سے بعض کی تمنا ہوگی کاش کہ ہم نبی کے زمانے میں ہوتے۔ اچھا، ایک تو یہ اللہ نے جس زمانے میں پیدا کرتی ہے اسی میں خیر ہے۔ ایک صاحب کی بڑی تمنا ہوتی تھی کاش کہ میں نبی کے زمانے میں ہوتا، بہت اچھا ہوتا، میں نبی کی بڑی خدمت کرتا، دعائیں مانگتے تھے، روتے تھے اور اپنے آپ کو بڑا بدبخت کہتے تھے کہ میں اتنی دور 1400 سال کے بعد بھی نبی کے دور میں ہوتا تو میں خوب خدمت کرتا۔ ایک مرتبہ انہوں نے خواب دیکھا، خواب میں یہ دیکھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور کچھ صحابہ ایک جیپ کے اندر، جیپ دیکھی نا شکاری لوگوں کی جو ہوتی جیپ، چڑھائی پہ چڑھ رہی ہے، بریک فیل ہو گیا، پیچھے کی طرف اٹھی اور وہ جلدی سے بھاگے، کہیں ایسا نیچے تیزی سے آ رہی ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ نبی جی کو تکلیف پہنچے۔ جلدی سے بھاگے ادھر ادھر کہ بڑا سا کوئی پتھر ملے تاکہ میں اس کے نیچے رکھ دوں تو کہ پیچھے کی طرف آنا رک جائے اور یہ لڑک جائے گی پھر اوپر مشکل ہو جائے گی۔ بھاگ رہے ادھر سے ادھر دیوانگی حالت کے اندر کہ جلدی سے کوئی پتھر ملے، مل گیا، ان کو لے کر آئے بڑی مشکل سے۔ دیکھا عجیب منظر دیکھا کہ ایک صحابی نے اپنا سر اس کے نیچے رکھا۔ اس کے بعد سے انہوں نے دعا کرنا چھوڑا۔ اس زمانے کے اندر بڑی قربانیاں تھیں، اس زمانے کے اندر بڑی قربانیاں تھیں۔ اگر 10%، 90% بھی دعوت کا کام کرتے، 10% چھوڑ دیتے، مشکل ہو جاتی۔ اور ہمارے لیے یہ ہے کہ 10% کر لو، تمہاری نجات تو ہو جائے گی۔ اللہ نے آسان کیا۔ ہمارے بڑے کہتے ہیں چلہ لگاؤ، ہم پورے سال کوشش کرتے ہیں، آخر میں ہوتا ہے کہ جی یار امیر صاحب ابھی تو کچھ حالات ایسے ہیں، 2 مہینے کے بعد ہم چلے جائیں گے۔ سے روزے کی جماعت بنتی ہے، آپ محنت کرتے ہیں مسجد کے اندر، 18 آدمی تیار، سے روزے کے اندر 3 آدمی۔ میں بھی ایک محلے کے اندر ہوتا ہوں، میں کوئی بزرگوں میں سے نہیں ہوں، ایک محلے میں بھی ہوتا ہوں۔ تو اس دفعہ بھی ہماری مسجد سے 18 آدمی تیار تھے اور جانے والا ایک بھی نہیں ہوا۔ رات کو بھی محنت ہوئی، صبح بھی ہوئی۔ یہ تو ہمارا ہی سب ایک عمومی فضا ہے۔ تو میں یاد کروں گا کہ اللہ نے آخری زمانے کے اندر پیدا کیا، اس کے اندر بھی اللہ کا بڑا احسان۔ تھوڑا سا کر لیں گے بہت کچھ ہو گیا۔ بہرحال آج ہم جمع ہوئے اس ترتیب کے لیے کہ ہمارے قریب کے اندر مدارس ہیں، سب وہی ہے کہ قریب کے اندر مدارس، بہت اللہ کا انعام، بڑا انعام اس امت کے علماء، بنی اسرائیل کے علماء کی طرف۔ اللہ کے نزدیک اس امت کے علماء کی بڑی قدر ہے۔ انبیاء علیہ السلام کی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مصلح پہ کھڑے ہونے والے ہیں یہ علماء۔ جس نے علماء کی قدر کر لی انشاءاللہ اس کے خاندان کے اندر علماء پیدا ہو۔ اگر علماء نے علماء کی قدر نہیں کی، ان کے خاندان سے علماء بننا ختم ہو جائے۔ علماء کی قدر کریں دل سے، یہ نہ سمجھیں کہ یہ تو کچھ جانتے ہی نہیں ہے، معاشرے کا ان کو کیا پتہ، آخرت کا تو پتہ ہے۔ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ ہم غافلون۔ یہ قرآن کی عجیب آیت ہے۔
دنیا والے بڑے بڑے انجینئر، بڑے بڑے دانشمند کو اللہ نے خطاب کر کے کہا یعلمون ظاہرا، یہ دنیا کی چیز کو جانتے ہیں، صرف ظاہری نقشے کو جانتے ہیں، حقیقت کیا ہے اس کو نہیں جانتے۔ سونے کو جانتے ہیں مگر سونے کی حقیقت ہے اس کو نہیں جانتے، معدنیات کو جانتے ہیں، معدنیات کی جو حقیقت ہے اس کو نہیں جانتے۔ وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ، اور حسر کے ساتھ اللہ نے کہا آخرت سے تو بالکل بے بہرا ہے۔ کیا مرتے وقت فرشتہ پوچھے کہ یہ کون سے ڈاکٹر صاحب کی روح میں نکلنے والا ہوں؟ ہاں؟ وہ تو کہے گا کہ اس کے اندر اعمال کون سے وہ بتاؤ، اعمال کیسے ہیں وہ بتاؤ۔ ڈاکٹر انجینئر کو نہیں جانتے، وہ تو جانتے ہیں کہ یہ کر کے کیا جا رہا ہے۔ ہم عن الآخرۃ ہم غافلون، دنیا قائم ہے کس سے؟ علماء سے۔ جب بھی اللہ اللہ کہنے والا کوئی نہیں ہوگا اللہ دنیا کے نظام کو ختم کر دے، اللہ کہنے یہ ختم ہو جائے گا۔ تو یہ بہت بہترین طبقہ ہے۔ العلماء ورثۃ الانبیاء، انبیاء کی وراثت والے۔ انبیاء علیہ السلام دراہیم اور دنانیر، روپے پیسے چھوڑ کے دنیا سے نہیں جاتے، وہ تو علم کو چھوڑ کے جاتے ہیں، اور یہ علماء یہ علم کے وارث ہیں اور دوسروں کو وارث بناتے ہیں۔ تو ہمارے دل کے اندر ہمارے دل سے ان کی قدر، جتنی قدر ہوگی ہمارے دل کے اندر، قیامت کے دن انہی کے ساتھ ہمارا حشر۔ ایک محلے کے اندر ایک ساتھی کا انتقال ہوا، بالکل ان پڑھ، نہیں جانتے عالم کس کو کہتے، مگر ان کو ایک دو مولوی صاحب سے محبت تھی۔ انتقال ہو گیا، خاندان والوں نے خواب میں دیکھا، کہنے لگے کہ میرا حشر اللہ نے علماء کے ساتھ کیا۔ ان کی بہن نے دیکھا، بہن بھی ایسی جاہلہ تھی دین کہتے، اس نے صبح اٹھی اور لوگوں سے پوچھا کہ یہ علماء کون ہوتے ہیں؟ اتنا بھی نہیں پتا یہ علماء کیا ہوتے ہیں۔ کیا ہوئی ہے بھائی؟ کہنے لگے میں نے بھائی جان کو رات کو خواب میں دیکھا تو انہوں نے کہا کہ اللہ نے میرا حشر علماء کے ساتھ ہے۔ جس کے ساتھ آدمی محبت کرتا ہے المرء مع من احب، جس کے ساتھ محبت کرے گا اللہ قیامت کے دن انہی کے ساتھ حشر کرے گا۔ کبھی کوتاہیاں تو سب میں ہوتی ہیں، جیسے ہم ہیں ویسے ہمارے علماء ہیں۔ ہم تلاش کریں علماء میں سے امام ابو حنیفہ کو اور شبلی کو، نعمانی کو، کہ وہ ہمارے زمانے کے علماء ایسے نہیں، کپڑے اچھے اچھے پہنتے ہیں۔ ایک بزرگ تھے ہمارے، وہ فرماتے تھے کہ لفظ علماء یہ اعتراض کا نقطہ ہے، اچھے کپڑے پہنے۔ کہتے ہیں یار یہ آج کل کے علماء ایسے، صحابہ کو دیکھو اور بڑے بڑے علماء کو دیکھو سیدھا سادہ کپڑے پہنتے تھے۔ اگر سیدھا سادہ کپڑا پہنے تو کہتے ہیں کہ یار دنیا بدل جائے گی، یہ تقیہ نوسی خیال والے یہ علماء ہے نا یہ نہیں بدلیں گے۔ اچھا کوئی مکان اچھا بنا لیا، کہتے ہیں کہ جی نبی کا گھر کیسا تھا، اور بڑے بڑے جو لوگ گزرے ان کے گھر کیسے تھے، اس پہ انگلی رکھیں گے۔ اور اگر سیدھا سادہ گھر ہے کہ یار یہ لوگ ایسے معاشرے کو جانتا ہی نہیں ہے، انہی نے بدنام کیے ہوئے تھے، دین کو انہوں نے بدنام کیا۔ ہاں یہ علماء تو یہ کیا ہو گیا، نقطہ ہو گیا کس کا؟ تنقید کا۔ بھائی دیکھو جس ہر زمانے کے اندر جیسے عوام ہوتی ہے ویسے علماء ہوتے ہیں۔ اس زمانے کے اندر جب امام ابو حنیفہ تھے، امام شافعی تھے، اس زمانے کے عوام کے حالات کو آپ پڑھیں کیسے اللہ والے ہوتے تھے، اور جیسے ہم ہیں ویسے ہمارے علماء، ان پر اعتراض کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ علماء قرآن حدیث کے علم کو اپنے سینے پہ رکھ لینے والے ہیں۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ عجیب بات فرماتے تھے۔ مولانا الیاس صاحب فرماتے تھے رحمۃ اللہ علیہ کہ علماء سو جو ہوتے ہیں، دیکھو علماء دو ہوتے ہیں، علماء حق اور علماء سو۔ علماء حق
اور علماء سو. علماء حق کس کو کہتے ہیں؟ جو کہ صحیح علم حاصل ہو گئے. اور علماء سو کس کو کہتے ہیں؟ جو کہ غلط علم لیے ہوئے لوگوں کو غلط باتیں بتاتے ہیں. ان کو کیا کہتے ہیں؟ ان کو کیا کہتے ہیں؟ علماء سو. وہاں الیاس صاحب کہتے تھے علماء سو کا بھی ادب کرو ایسا جیسے کہ علماء حق کا ادب کرتے. یہ کون فرماتے تھے؟ وہاں الیاس صاحب. سب کو آواز پہنچ رہی ہے پیچھے والوں کو؟ وہاں الیاس صاحب نے کیا فرمایا؟ ان علماء سو کی بھی قدر کرو. عجیب مثال دیتے تھے. اللہ نے ان کو عجیب ذہن میں عجیب مثال ڈالی. وہ فرماتے تھے علماء سو بھی تو قرآن حدیث کو جاننے والے ہیں اگرچہ وہ غلط رہنمائی کرتے ہیں. فرماتے تھے قرآن غلط لکھا ہوا ہو. ایک ادھر لکھی ہے دوسری لکھنے کے بعد تیسری لکھی ہے کچھ آگے پیچھے قرآن ہو گیا. اس قرآن کے اندر پڑھنا تو منع ہے مگر اس کا ادب کرنا ایسے ہی ضروری ہے جیسے کہ صحیح قرآن کا ادب کرنا ضروری ہے. صحیح غلط قرآن ہے اس کو زمین میں پٹک سکتے. فرماتے تھے علماء سو کا بھی ادب. ہم تو علماء حق کا بھی ادب نہیں کر پاتے. جیسے حق ہے ان کا ادب. کبھی ہم پوچھیں علماء سے کہ ان کا حق ہمارے اوپر کیا ہے. قیامت کے دن ہماری پکڑ تو نہیں ہوگی. بہت بڑے شان والے ہیں. میں نے عرض کر دیا انبیاء کے وارث ہیں اور کیا چاہیے. ان العلماء ورثۃ الانبیاء. انبیاء کے وارث ہیں. اور دین آج تک جو موجود ہے اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ یہ علماء کی قربانی ہے. ایک زمانہ ایسا تھا کہ دہلی سے لے کے لاہور تک کوئی درخت ایسا نہیں تھا جس میں علماء کی لاش کو لٹکائی نہ جا گئی. یاد ہے؟ انگریز نے ہمارے اوپر حکومت کی اس نے 3 نقطے نکالے. ایک نقطہ یہ نکالا کہ عوام کو علماء سے کاٹو. اگر یہ علماء سے کٹ جائیں گے تو ہم ان کو بہکا دیں گے. اگر یہ علماء سے جڑے رہیں گے تو ان کو بہکانا مشکل ہے. آپ کبھی صحیح تاریخ کی کوئی کتاب ملے کسی بڑے سے پوچھے اندلس کی. اندلس جس کو اسپین کہا جاتا ہے 780 سال تک مسلمانوں نے وہاں پہ حکومت کی. کتنے سال تک؟ دنیا کے اندر جو ترقیات پھیلی ہے اندلس سے پھیلی ہے. بڑے بڑے سائنسدان آپ جس کا بھی نام لو سارے اس زمانے کے تھے. آج کل تو سائنسدان کوئی بھی نہیں ہے. انہی کی باتوں کو نقل کرتے ہیں. بڑے بڑے لوگ ان کے اللہ نے بڑی فطانت اور ذہانت دی تھی. یہ اندلس یورپ والے اس زمانے کا. نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ کیا نکلا؟ کچھ لوگوں نے یہ کیا. توجہ بھائی جان آپ بیٹھ جائیے گا. بھائی شہر روزانہ والا کوئی ہے نہیں آئے بھی وہاں پہ ہوں گے باہر. یہاں پہ نہیں ہے. کیا حال ہوا پتہ ہے آپ کو؟ ذرا ادھر توجہ کرو. لوگوں نے یہ کہا کہ یہ علماء ہمارے خلاف ہیں اور یہ ہم سے تو پیسے لیتے ہیں اور کہاں خرچ کرتے ہیں. کیا ذہن سادی غلط کرتے ہیں. ایک ہی رات کو ہزاروں علماء کو شہید کیا گیا. ایک ہی رات کو. آپ دور نہ جائیں. یہ ادھر چلے جائیں. یہ بخارا سمرقند وغیرہ ہے نا. یہ کریں بخارا سمرقند وغیرہ کیا کر جائے. کیا حل ہوا؟ ایک ہی رات میں لوگوں نے علماء کو ذبح کیا. ہمیشہ سے باطل کا نظام یہی تھا کہ عوام کو علماء سے کاٹو. وہاں الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا منشور یہ تھا جب تک عوام علماء سے نہیں جڑے گی اس وقت تک ان میں دین نہیں آئے گا. میں صاف عرض کرتا ہوں عوام کو دین لانے کے لیے خود ہم عالم بنے. اگر ہم عالم نہیں بنے تو علماء کے ساتھ جڑیں. جو وقتی مسائل ہے وہ بھی ان سے پوچھیں ہم. اور جو مسائل آتے ہیں اس کا ہم پوچھیں کہ ہم کیا کریں. ہمارے پاس تو اتنا علم نہیں ہے. عوام کے لیے علماء حجت ہے.
اگر انہوں نے غلط بات بھی بتائی قیامت کے دن آپ کی پکڑ نہیں ہوگی. یاد رکھیں علماء کے لیے علماء حجت نہیں ہے مگر عوام کے لیے علماء حجت ہے. یاد رکھیں ان کے ساتھ ہمارا رابطہ قیامت کے دن انہی کے ساتھ حشر ہوگا. ہم انگلی نہ اٹھائیں کہ یہ کیسے لوگ ہیں, جیسے ہمیں ویسے وہ لوگ نہیں سمجھائی. ہم بزرگ بن جائیں وہ بھی ہمارے جو یہ ہوں گے یہ بھی بزرگ بنیں گے. ہم تلاش کرتے ہیں تیسری چوتھی صدی کے بزرگ علماء کو. بھائیوں میں عرض کروں گا یہ مدرسے میں پڑھنے والے جنہوں نے اپنی زندگی وقف کی ہے بڑے قیمتی لوگ. میں کیا بتاؤں ہمارے محلوں کے اوپر میں صحیح بول رہا ہوں ممبر پہ بیٹھ کے اللہ کا عذاب آ جاتا. ان مدرسوں کی برکت سے اللہ کا عذاب رکا ہوا ہے. کتنے اللہ والوں نے یہ بات کہی کہ ہم نے دیکھا آسمان سے عذاب آئے مگر چھوٹے چھوٹے بچے مدرسوں کے اندر مسجد کے اندر قرآن پڑھ رہے ہیں. اللہ کا عذاب واٹر چلے. ہماری تو آنکھیں بھی نہیں ہیں. ہماری آنکھیں ہوتی تو ہمیں پتہ چلتا واقعی کتنی بڑی رحمت ہے یہ ہمارے مدرسے. تو بھائیوں میں عرض کروں گا کہ ان مدارس کا ہونا یہ بہت بڑی نعمت ہے. بر صغیر کے اندر جو علماء نے قربانی دے کے مدارس بنائے پوری دنیا کے اندر ایسے مدارس ہیں. آپ لوگوں نے بھی تو بہت سے ملکوں میں سفر کیے ہیں. کیا ایسے مدارس ہیں؟ تھوڑی تھوڑی تنخواہوں کے اوپر زندگی گزار دیتے. ایک بہت بڑے شیخ الحدیث ہندوستان کے ایک بڑے مدرسے بیوی بیمار ہو گئی, اسپتال لے گئے. 2-4 دن کے بعد واپس لے آئے. کسی نے پوچھا استاد جی اہلیہ محترمہ کی طبیعت کیسی صحیح ہو گئی؟ خاموش رہے. دوبارہ سوال کیا, خاموش رہے. تیسری دفعہ سوال کیا, آنکھوں سے آنسو پکڑنے لگے. استاد جی کیا ہو گیا؟ کہنے لگے بیٹے میرے پاس جتنے پیسے تھے سب خرچ ہو گئے. اب تو میرے پاس کھانے کی بھی پیسے نہیں, میں علاج کیا کروں گا؟ آپ کو اندازہ نہیں یہ سفید پوش ہوتے ہیں نا مدرسے والے, کیسی چھوٹی چھوٹی تنخواہیں. میں آپ کو بتا دوں تو آپ حیران ہو جائیں. پوری زندگی گزار دیتے ہیں, ضروریات ان کی کبھی پوری نہیں ہوتی. قیامت کے دن ہی اللہ ان کا بہترین اجر فرمائیں گے. آ جاؤ جنت میں داخل ہو جاؤ, دنیا کے اندر تمہاری حاجتیں پوری نہیں ہوئی تھی, آ جاؤ جو تم تمنا کرو گے ساری ضروریات ہم پورا کر دیں. نہیں سمجھ تو بھائیوں قابل قدر ہے یہ, ان کی ہم قدر کریں, ان کی ہم قدر. جتنا دین موجود ہے انہی کی برکت سے موجود ہے, انہی کی برکت سے موجود ہے. دل میں ان کے لیے ہم خوب دعائیں. ایک صاحب عبداللہ ابن مبارک کا نام سنا آپ نے؟ امام بخاری کا بھی استاد ہے, امام مسلم کا بھی استاد ہے. امام بخاری کتنے بڑے آدمی ہیں, بڑے نہیں. کبھی ہم لوگوں کے حالات تو سنیں, ہم تو پتہ نہیں. میں نے ایک کتاب لکھی دنیا کے 100 بڑے مسلمان, سارے سائنسدانوں کے نام جمع کرتے ہیں. ان کو کیا پتا؟ بڑے تو یہ ہمارے امام بخاری بڑے ہیں, امام مسلم یہ ہمارے سروں کے تاج. بخاری نہ لکھتے تو ہم کہاں جاتے ہیں آج؟ حضرت مولانا عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ عجیب آدمی, آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا. ایک محدث حدیث پڑھانے والے آئے, مولانا نے کہا زبان نکالو. ان کی زبان کو بوسہ دیا, ان کے سینے ان کی پیشانی کو بوسہ دیا. کیسے مبارک ہو, اس زبان سے تم اللہ کے رسول کی حدیثیں پڑھاتے, ہمیں کیا قدر ان علماء کی. تو میں یہ عرض کر رہا تھا عبداللہ ابن مبارک کے گھر کے سامنے ایک لوہار رہا کرتا تھا. کون؟ لوہے کا کام کرنے والا. انتقال ہو گیا. کچھ دنوں کے بعد حضرت عبداللہ ابن مبارک کا انتقال ہو گیا.
لوگوں نے پوچھا، ایک بڑے محدث ان کے شاگرد، انہوں نے خواب میں دیکھا، استاد جی کیا حال ہوا؟ کہہ رہے اللہ نے مغفرت کر دی۔ مگر وہ جو لوہار میرے گھر کے سامنے رہتا تھا، بالکل جاہل ان پڑھ، اس کی تو جنت بڑی اونچی ہے۔ پوچھو تو صحیح ان کے گھر پہ جا کے وہ کون سا عمل کیا کرتے تھے۔ وہ شاگرد صبح صبح دروازے پہ پہنچ گئے۔ بھائی صبح کون آ گیا؟ صبح اتنے صبح میں نے استاد جی کو رات کو خواب میں دیکھا، اپنے استاد عبداللہ ابن مبارک۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ تمہارے گھر کے جو بڑے تھے وہ تو بڑی اونچی جنت میں کون سا عمل کرتے؟ کہنے لگے کہ ان کے عمل دو تھے، ایک عمل تو خصوصی عمل یہ تھا، نماز کا بہت اہتمام کرتے تھے، اور دوسرا رات کو جب تھکا کے آ جاتے تھے نا، لوہے کا کام کرنے والے کو ہتھوڑا بھی مارنا پڑتا ہے، تھک جاتا ہے، تو اوپر چھت پہ جا کے لیٹ جاتے تھے، اور جب تک نیند نہیں آتی تھی اس وقت کہتے تھے اے اللہ عبداللہ ابن مبارک کی عمر میں برکت عطا فرما، اے اللہ ان سے دین کا خوب کام لے، اے اللہ ان کا یہ کر، خوب دعائیں کرتے کرتے سو جاتے۔ اس کی برکت سے کیا ہوا؟ اللہ نے جو کچھ عبداللہ ابن مبارک نے کرتے تھے ان کا ثواب بھی ان کو دیا۔ یہ تو آپ بڑے خوش نصیب ہیں کہ مدرسے کریم کے اندر ہیں اور آپ ان طلبہ کی خدمت کر لیتے ہیں۔ صحیح انشاءاللہ کرتے ہیں اور بھی زیادہ کریں گے، ان کو اپنا موسم سمجھیں گے۔ جتنی قدر ہمارے دل میں ہوگی اتنا کیا ہوگا، اتنا ہمارے ہم سے اللہ کام لے لیں گے، خوب قدر کریں گے انشاءاللہ۔ اب اس کے اندر کام کرنے کا کچھ طریقہ کار، ہر سال مذاکرہ ہوتا ہے، یہ آپ حضرات کو بھی یاد ہوگی۔ ان کے اندر عمومی طور سے 5 عمل کیے جاتے ہیں۔ کتنے؟